کہ تم نیابت کو حسین ابن رہو کے حوالے کرو اور اس کے بعد تمہاری آنکھ جو ہے وہ بند ہو جائے گی، اب تم میری ملاقات کے لیے آ جاؤ گے۔ تو اس وقت طریقہ یہ تھا کہ جو نائب ہونے والا ہوتا تھا آخری وہ لمحہ جس میں اسے نیابت دی جاتی تھی، نیابت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اسے سرانے بٹھا لیا جاتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے کہا چچا اب آپ پارٹی جائیے، حسین ابن رہو سے کہا کہ آپ سرانے آ جائیے، آپ سرانے آ جائیے۔ اچھا دیکھیے فتنہ والے ہر زمانے میں وہی صاحب نہ سوچے کہ فتنہ والوں کی کمی، وہ ہر زمانے میں تھے۔ اب اس میں سے کچھ لوگ پیدا ہو گئے ان کے بعد دیکھا آپ اتنے بوڑھے آدمی، اتنے پڑھے لکھے، اتنے بزرگ، اور آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا۔ حسین ابن رہو کو بٹھا دیا۔ اب میں اپنی زبان میں کہوں گا اب ان کو چڑھا رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کے پاس کیا ظلم ہو رہا ہے، آپ کے پاس کیا ظلم ہو رہا ہے، آپ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں۔ وہ حسین ابن رہو وہ آتا کیا ہے، یہ ہماری وہ الہ آباد والی زبان، ان کو آتا کیا ہے، ان کو اٹھا کے کرا دے۔ تو خود انہوں نے جو چچا نے کہا تم نیابت کو کیا سمجھتے ہو؟ نیابت امام پڑھا لکھا ہونے کے لیے ہے کیا؟ اگر یہ پڑھے لکھے ہیں تو ان کو امام کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کچھ نہیں جانتے، یہ پوچھنے جاتے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، نائب کا کوئی پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، نائب کا اتنا معتبر ہونا چاہیے کہ وہ امام تک پہنچ سکے۔ جب وہاں پہنچ جائے گا تو جتنا نہیں جانتا خود ہی پوچھ لے گا۔ اگر آج سرکار علامہ جوادی موجود ہوتے تو کیا ضرورت ہے ہم کو اتنی محنت کرنے کا پڑھے لکھے ہونے؟ جو نہیں آتا سیدھے ان کے پاس جاتے، جا کے پوچھ لیتے، اور سب پوچھتے تھے جب۔ تو ایک بات آپ سن لیجیے، نیابت کے لیے پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں، تو کہا پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا نائب کے لیے جو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے امام کے راز کو کتنا راز رکھ سکتا ہے، امام کے راز کو کتنا راز رکھ سکتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر دشمن مجھے ابھی پکڑ کے لے جائے اور لے جانے کے بعد مجھے جو ہے وہ ٹارچر کرے، جس کو آج کی زبان میں 3rd ڈگری کہا جاتا ہے، اگر وہ مجھے اذیتیں دینے لگے، مجھے جو ہے وہ مارنا شروع کرے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے پاس قوت برداشت نہیں ہے، میں بتا دوں گا کہ فلاں جگہ ابھی امام بیٹھے ہیں، میں ان سے مل کے آیا ہوں، لیکن حسین ابن رہو اس ذات کا نام ہے، اگر ان کے گوشت کو بوٹی بوٹی کر دیا جائے اور گوشت سے پوچھا جائے کہ تمہارا امام کہاں ہے، اور وہ کہیں گے تمہیں نہ کا نام ہے کہ بہت پڑھے لکھے ہو سکتا ہے، نائب ہو لیکن ایماندار ہونا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہاں تو پرچی ہمارے لے گئے 20 سے آئے، ایک لائن پھاڑ کے اس کے بعد ایماندار ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، یہ ساری صفت ہونا چاہیے۔ پڑھا لکھا ہونا کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ جاہل ہے پڑھے لکھے کے پاس، جس کو زمین و آسمان کا علم ہے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اب کیا پریشانی ہے؟ جو چیز نہ معلوم ہو گیا اور یاد آ گیا سب پوچھ کے چلے آئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پہلے نائب جانتے ہیں کیا ہمارے اور آپ کی زبان میں؟ پہلے نائب تیل فروش تھے، تیل بیچتے، یہ والا کڑوا تیل گھی جس کو آپ کہہ دیجیے، اس تیل کے، اور یہ بزنس جانتے ہیں انہوں نے کیسے کیا تھا؟ خود سے نہیں کیا۔ امام نے آ کے کہا کہ دیکھو تم تیل کا بزنس کرو۔ انہوں نے پوچھا مولا یہ کون بزنس؟ اچھا تیل کا بزنس جو ہے وہ جب آپ تیل ہم کہہ رہے ہیں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے سن کے، یہ بزنس کوئی اچھا بزنس نہیں، لیکن امام نے کہا کہ آپ یہ بزنس کیجیے۔
انہوں نے پوچھا مولا یہ اس بزنس کا کام ہے؟ کہ اس بزنس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بزنس بغیر برتن کے نہیں ہو سکتا. یہ بزنس بغیر برتن کے نہیں ہو سکتا. جو آدمی بھی تیل لینے کے لیے آئے گا اس کے ہاتھ میں ڈبہ ہوگا, اس کے ہاتھ میں ڈبہ ہوگا. آسان طریقہ ہے, آسان طریقہ ہے کہ اپنے گھر سے خط لے کے آئے, ڈبہ تمہارے پاس رکھ دے, تم جو ہے وہ اس کے سوالات کو چپکے سے اپنے پاس رکھ دو, اب راستے میں پکڑے جانے کا خطرہ ختم ہو. سوچیں کہ کس انداز میں انہوں نے. اسی لیے صبح کی مجلس میں میں نے آخر کلام میں یہ کہا تھا کہ امام ہر بات یہ کہتے ہیں ان غیر محملین لمراعات میرے چاہنے والے ہم تمہاری مدد کو بھول نہیں سکتے, تمہارے تذکرے کو بھول نہیں سکتے. بس آخری بات ختم. تو وہ علامت جو ماحول تیار کرتی ہے انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کا بقیہ سبق سنا دیں. اس لیے کہ یہ اس سال کی مجلسیں جو ہے وہ خطابت کے فنکاری والی مجلس میں نہیں, اس سال کی مجلس جو ہے وہ کچھ بتا دینے والی نہیں. کوئی دفعہ نہ سوچے کہ میں سبحان اللہ نہیں ہوا, سبحان اللہ نہیں ہوا, اس کا کوئی فکر نہیں ہے. لیکن میں نے 9 محرم کو کہا تھا ہر جوان کو یاد ہو جانا چاہیے کہ ہمارا امام روز عاشور تو ہو. ہر بچے کو یہ سبق رکھ لینا چاہیے, ہر بچے کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ امام چین سے نہ آئیں گے, امام جاپان سے نہ آئیں گے, امام کہاں سے آئیں گے؟ خاندان سے. اگر 10 بچے بھی یاد کر گئے تو صبح اللہ ملے یا نہ ملے. اب اس کے بعد وہ علامت جو ماحول کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے ہو گیا, وہ علامت یہ ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی, دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. اب اس علامت کو جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو یہ نہیں پتہ پاتے کہ کب. اسی لیے آپ دیکھیں جب واقعی کا بڑا پیش ہے اس وقت لوگ کہنے لگے کہ اب تو دنیا ظلم و جور سے بھر رہی ہے. اس کے بعد ہر دور میں اس طریقے سے اب آج کل کے آپ مدارس دیکھیں پاکستان میں روز بم پھٹ رہا ہے, مومنین کی جانیں جا رہی, اب ہر آدمی کہتا ہے مدارس سے دنیا جو ہے وہ بھری چلی جائے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے, یہ جو ہم لوگ نہیں پتا پا رہے ہیں کہ بھر گئے کہ نہیں بھرے, اس میں جانتے ہیں ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس دنیا کا رقبہ کتنا ہے اور ایک ظلم کا حجم کتنا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. کے بعد اس کے بعد وہ بوتل اٹھائے اور بوتل اٹھا کے اس کا پیمائش کر لے, اس کو ناپ لے کہ اس بوتل میں مثلا 10,000 قطرے پانی آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک قطرے پانی کا حجم مثلا فرض کیجیے کہ جو ہے بوتل میں جو ہے وہ 10,000 ملی لیٹر پانی آئے گا تو بھر جائے گی. میں نے پوچھا کہ اس نے بوتل کے بھرنے کی کا وقت کیوں بتا دیا اور ہم نے اور آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بوتل کا بھی حجم جانتا ہے, وہ قطرے پانی کا بھی حجم جانتا ہے. جو اتنا جانکار ہوگا وہ پہلے بتا دے گا کہ اتنا پانی گر جائے تو جو ہے وہ بوتل بھر جائے گا. یہی حال اس دنیا کا ہے. ہمارے اور آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے, نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک ظلم کا حجم کتنا ہوتا ہے, نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کائنات کا حجم کیا ہے. لیکن خدا نے ایسے بندے پیدا کر دیا ہے جنہیں ظلم کا بھی حجم معلوم ہے, کائنات کا بھی حجم معلوم ہے. دیکھو وہ جانتے ہیں کب تک خالی ہے اور کب بھر جائے گی. ایک تلوار
ہم لوگ جانتے کیا ہے؟ دوسروں کے معاملے میں تحقیق کی کوشش کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک سوال ہمارے یہاں بہت اٹھتا ہے، مولا کو بھی نہیں معلوم کہ کب آئے. دماغ کا ہمیں پتہ لگا نا یہ مولا کا اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے، تو مولا کے اوپر چھوڑ دیا. تمہارا کام ہی نہیں کہ یہ پتہ لگا. تمہارا صرف اتنا کام ہے کہ اپنے دل پہ یہ یقین رکھو، یہ بھروسہ رکھو کہ مولا آئیں گے. اس کے آگے تمہارا کام ہی نہیں. اس لیے کہ یہ تمہارا اور مولا کا رابطہ ہے. تو جہاں تمہارا کام ہے وہ کام تم کرو، جہاں مولا کا پروردگار کا رابطہ ہے وہاں تمہارے جاننے کی کیا ضرورت ہے. اور ہماری سب سے بڑی پریشانی یہی ہے، ہم اپنے کام کی فکر نہیں کرتے، ہم مولا کے کام کی فکر. لہذا میں بچوں سے کہوں گا اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہماری پریشانی ہے یہ یقین ہونا چاہیے کہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں. ابھی میں پھر وہی جملہ کہوں گا، اب کم سے کم 352 دن کے لیے تو اطمینان ہو گیا کہ 352 دن انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہ بتاؤں گا کہ اس کے بعد جو 2 علامتیں ہیں، جن علامتوں نے یہ بتایا کہ اب وقت قریب آ رہا ہے. اچھا یہ قریب کی بھی ایک قسم ہے، اس کو بھی سن لیجیے. کوئی چیز جو ہے وہ قریب ہوتی ہے اپنے دور والے کے. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ ذرا اس دیوار پہ ایک لائن کھینچ دو. کھینچ دیا. انہوں نے بتاؤ کون چھوٹی ہے کون بڑی. تو کہے گا مولانا تھا چھوٹی بڑی دیکھنے کے لیے ایک لائن سے کام نہ چلے. ایک لائن اگر کھینچ دے تو اس میں چھوٹی بڑی تھوڑی طے. چھوٹی بڑی تو طے کرنا ہے ریلیٹیو چاہیے. تو اس کے بعد دیکھو بس یہ ہے کہ جس کو بڑی بنانا ہے اس کو بڑھاتے جاؤ اور جس کو چھوٹی بنانا ہے اس کو مٹاتے جاؤ. یہی کام. تو کچھ کام ایسے ہیں جن کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے، ہم اس کے چھوٹے بڑے ہونے کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ جو ہمارا کام ہے اس کام کو ہمیں انجام دینا ہے. بس عزیزو ہمارے کام میں سے ایک کام یہ ہے کہ 2-3 دن کی مجلسوں میں نے جملہ کہا اس کو پھر دوہرا دے رہا ہوں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو آج کی زبان میں کہا جائے امام کو حکومت بنانے کے لیے، منسٹری بنانے کے لیے آدمی چاہیے. کہ ہماری منسٹری میں جو ہے وہ کون کون، جس میں حکومت کی جو منسٹری کام ہوگی، یہ پیٹرولیم دیکھیں گے، یہ فلاں دیکھیں گے، یہ فلاں دیکھیں گے، وہ لوگ ہوں گے 313. اور اس میں ہم کا نام یہ پیٹرولیم دیکھیں، جو منسٹریاں ہیں اس میں آپ کا نام پیٹرولیم دیکھیں. نہیں، ان کو نہ ملیں گے، اتنے اونچے نہیں ہو گئے. ہاں جب پیٹرولیم منتری کوئی بن جائے تو ہو سکتا ہے اس کی گاڑی واڑی چلانے کے لوگ، اگر گاڑی بھی چلائے گا نا تو امام کا مطلب. اس کے بعد انصار کا مسئلہ آتا ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے انصار کا آتا ہے. اچھا سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے اس لیے کہ ہم تو اس میں داخل نہیں ہو پائیں گے. ان کا تو سب کا نام لکھا ہوا ہے، اب بچہ ہے یہ انصار والا. میں نے ابھی سے پہلی میں جملہ کہا تھا، دیکھو انصار بننے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے. میز کے نیچے کی آمدنی ابھی سے چھوڑنا پڑے. اس وقت اگر یہیں سے عادت خراب رہے گی تو جب وہ آ جائیں گے تو وہ سب کاروبار ہوگا. ہم سب کو دھیرے دھیرے آپ کو جن مولانا آ رہے ابھی تو وہ آ لے رہے ہیں. ارے یہ جو روز 10 آدمی آپ کو بتا رہے ہیں، یہ کس لیے بتا رہے ہیں؟ وہ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، ہونے والا آپ کو تیاری کرنا ہے. اور ان تیاریوں میں آپ خود انسان میں بتا رہے سب سے بڑا کام جو
ان کے ظہور کا شروع ہوگا وہ انتقام خون حسین۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کیا امام ظالم کو ظالم کے ذریعے سے قتل کریں گے؟ سوچا ہے اس بات کو؟ وہ تو ظالمین کو قتل کرنے کے لیے آئے، لہذا ہم رات کو سب سے اپنے اندر سے ظلم ختم کرنا پڑا۔ ہم نے یہ سوچا کہ ظلم نام ہے دوسرے کو مار دینے کا، نہیں عزیزو، جو شراب پیتا ہے وہ بھی ظلم کرتا ہے، وہ دوسروں پہ نہیں کرتا، اپنے پہ ظلم کرتا ہے۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ بھی ظلم کرتا ہے، دوسروں پہ نہیں کرتا، اپنے پہ کرتا ہے۔ جو روزہ چھوڑتا ہے وہ بھی ظلم کرتا ہے، دوسروں پہ نہیں کرتا، اپنے پہ کرتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ ظالم کو ظالم کے ذریعے سے قتل کرایا جائے گا، ظالم کو مظلوم کے ذریعے سے قتل کرایا جائے گا۔ زیادہ کوشش کیا جائے کہ نہ دوسروں پہ ظلم ہونے پائے نہ اپنے پہ ظلم ہونے پائے۔ جب ایسے باکردار بن جائیں گے تب امام پکار کے کہیں گے اب تم اس لائق ہو گئے ہو کہ آؤ حرملہ پہ حملہ کرو، قبر سے اٹھانا میرا کام ہے، حملہ کر دینا تمہارا کام ہے۔ آؤ، جن لوگوں نے خون حسینی سے اپنے ہاتھ کو رنگین کیا ہے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا میرا کام ہے۔ اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا ہے کہ تنہا میری حسرت پوری ہو جائے، میں تو یہ بھی چاہتا ہوں میرے چاہنے والوں کے، اس لیے کہ یہ وہ چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اندر یہ حسرت ہے۔ روز کے پکار کے کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، کاش کہ ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے۔ وہ کل کی کربلا تھی جس میں ہم نہیں پہنچ پائے، لیکن جب انتقام کی کربلا امام زمانہ برپا کریں گے تو کم سے کم اس دن پہنچنے کے لائق تو بن جائیں۔ بس عزیزو، کل کی کربلا بہت مشکل تھی، مشکل تھی، اس لیے کہ میں نے کبھی یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ کل کی کربلا دو حصوں میں بٹی تھی، ایک حصہ کربلا حسین بن علی کے ساتھ اور ایک حصہ کربلا سید سجاد اور یہ بات خود حسین ابن علی نے سید سجاد سے کہا تھا کہ بیٹا سید سجاد جہاد اصغر میں کروں گا، جہاد اکبر تو کرنا۔ اس کا مطلب زینب کی کربلا بڑھ ہے وہ بہت سخت کربلا تھی، سید سجاد کی کربلا بہت سخت کربلا تھی۔ اب آپ ہم سے پوچھیں گے وہ زینب کی کربلا سخت کیسے تھی؟ اس لیے کہ تاریخ میں ایک منظر لکھا ہے کہ جب حسین رخصت عاشق کے لیے آئے تو بہن کو بلایا، کل بہن میرے ساتھ سید سجاد کے خیمے میں چلو۔ جب سید سجاد کے خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ تھوڑی دیر تک سید سجاد کو اپنے سینے سے لگائے رہے اور راز امامت تعلیم دیتے رہے، اور جب سب کچھ سید سجاد کو بچا چکے تو ایک مرتبہ حسین سید سجاد کا ہاتھ پکڑے ہوئے ثانیہ زہرا کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ امامت کو بچانا سید سجاد کا کام ہے اور امام کو بچانا تمہارا کام ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ جلتے ہوئے خیمے میں تنہا دوڑ دوڑ کے محنت کیوں جا رہی تھی؟ اس لیے کہ حسین کی امانت کو بچانا تھا۔ اس لیے جیسے سید سجاد کو لے کے نکلی ایک مرتبہ پکار کے بیٹھی بھیا گواہ رہنا، میں نے تمہاری امانت کو جنت سے بچائی۔ خدا کے سیدھوں آج کی تاریخ گزر رہی ہے، آنے والی تاریخ وہ مصائب کی تاریخ ہے۔ اس لیے کہ جب حسین نے زمین کربلا کو خریدا تھا تو جس سے لیا تھا ان سے ایک مطالبہ کیا تھا، ایک مطالبہ اپنے لیے کیا تھا اور ایک مطالبہ ہم لوگوں کے لیے کیا تھا۔ جو ہم لوگوں کے لیے مطالبہ کیا تھا اس مطالبے کو جانتے ہیں کیا؟ زمین لے کے زمین انہیں دے کے یہ کہا تھا زمین تو ہم تمہیں واپس کر دیں گے، لیکن میری ایک خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جب میرے ظاہر آنے تو یہ جو آج کل جو ہے وہ اربعین میں دیکھتے ہیں کہ مہینے کا کتنا بڑا جو ہے وہ معاملہ دکھائی دیتا ہے، یہ حسین ابن علی کی وہ خواہش ہے
جو آج وہاں جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے، جو دائرہ حسین جاتا ہے، ہر لوگ مہمانی کے لیے اپنا گھر کھول دیتے ہیں. اور دوسری رسوائی جانتے کیا؟ ایک مرتبہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے یہ ظالم اپنے کچھ ہے نہیں، جس کو جو لہذا جب سازگار ہو جائے تو ہماری میت کو نہیں دفن کریں. یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ حسین ابن علی نے مردوں سے کہہ کے عورتوں کو خطاب کیا، کہا کہ دیکھو تم سے مطالبہ یہ ہے کہ اگر کسی خوف کی وجہ سے یہ دفن کرنے سے باز آ جائے تو تم انہیں غیرت دلا دینا. اور اس کے بعد تیسرا جملہ کہا ہے بچوں، کہا کہ بچوں تم سے بھی ایک بات کہنا ہے، اگر تمہارے باپ ڈر جائے، تمہاری ماں غیرت نہ دلا پائے تو تم کھیلتے ہوئے ایک مشت خاص اٹھا کر ہمارے ساتھ کھلا لینا. وہ وقت آیا کہ جب میرے پاس سید سجاد تشریف لائے اور لانے کے بعد سید سجاد نے بتایا کیا میرے بابا کو دفن کر دیا جائے، یا آپ کے بھائی کو دفن کر دیا جائے، یا میرے بھیا علی اکبر کو دفن کر دیا جائے، اور یہاں گنج شہیدہ بجا کے یہاں سب کو دفن کر دیا جائے. جب سب کو دفن کر چکے تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسد نے کہا کہ مولا اب تو سارے لاشیں دفن ہو گئے ہیں، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو جائیں؟ ایک مرتبہ امام نے کہا نہیں، اب میرے ساتھ ترائی پہ چلو. وہاں جا کے قبر بنائی گئی اور اس کے بعد سید سجاد قبر میں اترے اور ان لوگوں کو کہا لال چچا کے لاشیں کے ٹکڑوں کو ہمارے دو. یہ کہہ کے قبر میں لے کے بیٹھ گئے اور کہا تھوڑی دیر کے لیے دور چلے جاؤ. اور دور چلے گئے. ایک مرتبہ اپنے نصار کو فضل کے سینے